میرے اللہ ہمیں کو قاتل کہے گی دنیا، ہمارا ہی قتل عام ہوگا۔ ہم ہی کنویں کھودتے پھریں گے، ہم ہی پہ پانی حرام ہوگا۔ اگر ذہنیت یہی رہی تو مجھے یہ ڈر ہے کہ اس صدی میں نہ کوئی عبد الحمید ہوگا، نہ کوئی عبد الکلام ہوگا۔ حضرات گرامی، بقول شاعر، ایک فقط دل ہی نہیں سارا جگر ہے چھلنی، درد بیچارہ پریشان ہے کدھر سے اٹھے۔ یہ فتنوں کا دورہ ہے، ہر طرف ہلاکتیں ہیں، تباہیاں ہیں، بربادیاں ہیں، اور بالخصوص ایمان والوں کا خون پانی کی طرح سڑکوں کے اوپر بہایا جا رہا ہے۔ بے گناہ ہوتے ہوئے بھی جیلوں کے اندر ٹھوس دیا جاتا ہے، ناجائز مقدمات کے اندر اس کو پھنسا دیا جاتا ہے۔ اور یہ صرف ہمارے ہندوستان میں ہی نہیں بلکہ عالمی پیمانے کے اوپر پورا عالم افراتفری کا شکار ہے، اور ساری نسل انسانیت پریشان حال ہے، ذوب و حالی کا شکار ہے۔ نکلنے کی تدبیریں نظر نہیں آتی۔ دنیا والے، دنیا کے بہت سے خرد مند مختلف تدابیر بتا رہے ہیں، نئے نئے قانون بنا رہے ہیں تاکہ یہ نسل انسانی اس ظلم و تشدد سے، ان پریشانیوں سے، ان ذوب و حالی سے نکل جائے اور ان ظلم و ستم کا کوئی سندے باب ہو پائے۔ حضرات گرامی، ایمان والے کا یقین اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی کے اوپر ہے، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اصولوں کو، ان کے اوپر چلنے میں کامیابی کا انحصار ہے، دار و مدار ہے، یہ ایمان والے کا ایمان ہے۔ تو ان حالات کو، جن حالات سے دنیا نکالنا انسانیت کو چاہتی ہے، اور مختلف قانون بنانے کے بعد بھی اور مختلف تدبیریں کرنے کے بعد بھی نسل انسانی ان پریشانیوں سے نہیں نکل پا رہی ہے، تو آئیں اس پس منظر کے اندر تلاش کریں جس کو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اس ظلم و ستم سے نکلنے کی تدبیر، اور وہ کیا اعمال ہیں جن اعمال کی بنا پر یہ ظلم و تشدد کا شکار ہوئے، انسانیت ظلم و حالی کا شکار ہوئی۔ یہ خون جو بہایا جا رہا ہے، یہ اچانک جو بیماریاں ایسی ایسی انسانوں کے اندر پنپ رہی ہیں کہ ڈاکٹروں کے پاس اس کی تمیز نہیں ہے، اور اس کو تلاش نہیں کر پاتے ہیں کہ علاج کس چیز کا کیا جائے، بالآخر مریض چلتا بن جاتا ہے اور بیمار مر جاتا ہے۔ وہ سارے حالات کہ مال کی فراوانی ہو، بہترین آمدنی ہو، آمدنی کے ذرائع بھی بہترین ہو، لیکن ان سب کے باوجود اس مال کے اندر بے برکتی ہو، تنگ دستی کا پھر بھی شکار ہو، یہ قتل و غارت گری، یہ خاندانی اختلافات، یہ بھائی کا بھائی سے دور ہونا اور عداوتیں قائم ہو جانا، یہ خاندانوں کا بکھر جانا، معاشرے کا بکھر جانا، آخر ان کی وجوہات ہیں کیا؟ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مرض بتائے، مرضوں کی وجوہات بتائی، اور پھر اس کا علاج بتایا۔ اسی تعلق سے یہ حدیث شریف جو آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جس کو بیان کیا حضرت امام مالک نبر اللہ مرقدہ نے۔ تو اس حدیث کے بیان کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وہ آیت پڑھی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی قوم کے حالات
تب تک نہیں بدلتے جب تک کہ وہ قوم خود اپنے بدلنے کا ارادہ نہ کر لے، تب تک اس کے حالات اللہ تبارک و تعالیٰ بھی نہیں بدلتے۔ بقول ڈاکٹر علامہ اقبال کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جسے خود بھی نہ ہو احساس اپنی حالت کے بدلنے کا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ بھی حالات نہیں بدلیں گے جب تک کہ خود اپنے حالات بدلنے کا قوم ارادہ نہ کرے، انسان ارادہ نہ کرے، تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ بھی حالات نہیں بدلیں گے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اعمال، ایسی بدعمالیوں کا ذکر کیا کہ جن بدعمالیوں کے ہوتے ہوئے دنیا کے خرد مند کتنی ہی تدابیر کر لیں، دنیا کے ڈاکٹر کتنی ریسرچ کر لیں، معاشرہ اور سماج کے سدھار کرنے والے لوگ کتنی معاشرے کی سدھار کی تدبیر کر لیں، قتل و غارت گیری کو روکنے والی سرکار کتنی ہی تدبیر کر لے کہ یہ قتل و غارت گیری رکے، یہ نہیں رک پائے گی۔ یہ موتوں کی کثرت، اچانک چلتے چلتے آدمی کا، بیٹھے بیٹھے آدمی کا ایک دم اچانک اس دنیا سے رخصت ہو جانا اور موتوں کی یہ کثرتیں ہو جانا، ان کا کوئی سدباب تب تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ ان بدعمالیوں سے اپنے آپ کو نہ بچایا جائے، نہ روکا جائے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بدعمالیوں کا اور ان سے پڑنے والے نقصانات کا، جو معاشرے کے اندر بھی پڑیں گے، جو قوموں کے اندر بھی پڑیں گے، جو ملکوں کے اندر بھی پڑیں گے، جو دنیا کے اندر بھی پڑیں گے، ان کا تذکرہ فرمایا۔ تو آئیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ظہر الغلول فی قوم الا القى اللہ فی قلوبہم الرعب۔ پہلا مرض بیان کیا آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے، پہلا مرض کہ جب حرام مال کا استعمال عام ہو جائے گا اور ہر کوئی اسی تگ و دو کی فکر کے اندر رہے گا کہ مال آئے کیسے بھی آئے، اور ذرائع اختیار کیا جائیں گے حرام طریقے سے مال کے حاصل کرنے کا، تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما ظہر الغلول فی قوم الا القى اللہ فی قلوبہم الرعب۔ تو اس قوم کے قلب مردہ ہو جایا کرتے ہیں اور رعب کا شکار ہو جاتی ہے وہ قوم، وہ دل زندہ نہیں رہ پاتا، اس دل کے اندر جرأتیں ختم ہو جایا کرتی ہیں۔ فرمایا یہ دل رعب کی زد کے اندر آ جائے گا، کوئی بھی دھمکا لے گا، کوئی بھی آنکھیں دکھا دے گا، کوئی بھی ناروا اس کے اوپر ظلم تشدد کر دے گا، لیکن کوئی اس کا حمایتی کھڑا نہیں ہو پائے گا، کوئی حق بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اگر کوئی کسی کی حمایت میں آئے گا تو اس سے پہلے اسے اپنے پھنسنے کا ڈر ہوگا کہ میرے اندر بھی فالٹ ہے، میں نے بھی حرام مار رکھا ہے، میں نے بھی ناجائز طریقے سے لوگوں کا ہڑپ رکھا ہے، میں نے بھی زمینیں دبا رکھی ہیں، ایسا نہ ہو کہ میں اس کے حق میں کچھ بولوں وہ چھوٹ جائے اور میں پکڑا جاؤں۔ تو یہ حالت جب ہوگی تو یہ دل جو ہوگا یہ وحشت ناکی میں مبتلا ہو جائے گا، خوف کے اندر مبتلا ہو جائے گا۔ فرمایا دوسرا گناہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ولا فش الزنا فی قوم الا کثر فیہم الموت۔ جب کسی قوم کے اندر زنا کاری عام ہو جائے گی اور زنا سستا ہو جائے گا، فرمایا اس قوم کے اندر دیکھنا، اس معاشرے کے اندر دیکھنا، اس خطے کے اندر دیکھنا کہ موتوں کی کثرتیں ہوں گی۔ وہ سارے ذرائع کہ جن کے ذریعے سے زنا کو قوت ملتی ہو، زنا کی طرف لوگ بڑھتے ہوں، ان سارے ذرائع کو ختم کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے ذمہ دار ہے ہر ماں باپ،
ہر بڑا بھائی اپنی بہن کا، اپنی ماؤں کا، اپنی بہنوں کا ذمہ دار ہے کہ وہ ان کو عریانیت اور فحاشیت سے دور رکھے، اور خود بھی عریانیت سے اور فحاشیت سے، ایسے پوسٹروں سے، ایسے موبائل کے اندر ابھرنے والی تصویروں سے، ایسے ناچ رنگ اور ایسے گانوں سے، ان ساری چیزوں سے پرہیز کرنا پڑے گا، تب جا کے یہ فحاشیت، یہ عریانیت دور ہوگی۔ جب یہ دور ہو جائے گی تو زنا خود بخود، زنا سے آدمی بچنا آسان ہو جائے گا آدمی کا۔ فرمایا وَلَا فَشَ الزِّنَا فِي قَوْمٍ إِلَّا كَثُرَ فِيهِمُ الْمَوْتُ، جب کسی قوم کے اندر زنا عام ہوگا تو وہاں پر موتیں عام ہوں گی۔ کتنے ہی نوجوانوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی بالغ ہونے کی دہلیز کے اوپر قدم نہیں رکھا، لیکن بالغ ہونے سے پہلے بالغ ہو گیا، ذہنی بیماریوں کا شکار ہوا کہ ابھی شادی کی عمر نہیں آئی، اور اس سے پہلے اس کے اندر وہ جذبات، وہ خواہشات، وہ بھڑک اٹھے جس کے اندر وہ کنٹرول نہیں کر پایا۔ کسی نے اپنے ہاتھوں کا استعمال کیا، کسی نے ناجائز طریقہ استعمال کیا، اور وقت سے پہلے وہ قیمتی خزانہ جو اس کا جوانی کا تھا وہ وقت سے پہلے اس کا نکل گیا۔ اب کوئی ذہنی بیمار ہے، کوئی دل کا بیمار ہے، بہت ساروں کو دیکھا کہ جہاں شادی کا نام آیا وہ گھبرانے لگا، جہاں شادی کا نام آیا، رشتوں کا نام آیا، کوئی جا کر خودکشی کر لیتا ہے، کوئی نہر میں چھلانگ لگا دیتا ہے، کوئی علاقے کو چھوڑ جاتا ہے۔ وجہ عریانیت، فحاشیت۔ فرمایا وَلَا فَشَ الزِّنَا فِي قَوْمٍ إِلَّا كَثُرَ فِيهِمُ الْمَوْتُ، یہ ہیں وہ موتیں جو وقت سے پہلے موتیں ہو رہی ہیں۔ جب ایک ہیجان کا شکار ہو جائے گا، ڈاکٹروں کے کلینک بھرے پڑے ہیں ایسے بیماروں سے، ایسے ذہنی مریضوں سے، ایسے دل کے مریضوں سے کہ وقت سے پہلے ان بیماریوں کا شکار ہوئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ انتقال کر گئے، دنیا کے بھی کام کے نہیں رہے، دین کے کام کے بھی نہیں رہے۔ فرمایا وَلَا فَشَ الزِّنَا فِي قَوْمٍ إِلَّا كَثُرَ فِيهِمُ الْمَوْتُ، تیسرے گناہ کا آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا وَلَا نَقَصَ قَوْمٌ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا قُطِعَ عَنْهُمُ الرِّزْقُ، فرمایا جب بھی کوئی قوم ناپ تول کے اندر کمی کرنے کے اندر مبتلا ہوگی، ناپ تول میں کمی کس لیے کر رہا ہے کہ ناپ میں کمی کر دوں، تول میں کمی کر دوں تاکہ پیسہ زیادہ آ جائے، مال اس پہ کم چلا جائے۔ فرمایا کہ وقتی طور پر اسے پیسہ تو دکھائی دے جائے گا کہ اس نے دھوکہ دے دیا، پیسہ لے لیا، لیکن یہ پیسہ اس کے کام کا نہیں ہوگا، یہ اچھے پیسوں کو بھی لے کر جائے گا۔ فرمایا الا قطع عنہم الرزق، اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کے اندر سے رزق اٹھا لیں گے، اور رزق آئے گا تو بے برکتی کا شکار ہوگا۔ جن ضروریات کے لیے یہ ڈنڈی مار رہا تھا کہ میں یہ ضرورت پوری کر لوں گا، جن ضروریات کے لیے، جو ضروریات اس کے سامنے مشکل بنی ہوئی تھی، اس کی وجہ سے دھوکے دے رہا تھا، اور اس کی وجہ سے اس نے ناجائز پیسہ وصول کیا۔ فرمایا وہ ضرورت تو پوری نہیں ہوگی، دوسری ضرورت کھڑی ہو جائے گی، اور وہ ضرورت جو کی تو باقی رہے گی، اور باقی مال کو بھی لے کر چلی جائے گی وہ ضرورت۔ فرمایا وَلَا نَقَصَ قَوْمٌ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا قُطِعَ عَنْهُمُ الرِّزْقُ، جب کوئی قوم ناپ تول کے اندر کمی کرے گی، دھوکے دے گی، تو کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا رزق اٹھا لیں گے، اس کی رزق کی برکتیں اٹھا لیں گے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھے گناہ کا بیان فرمایا کہ چوتھا گناہ ہے وَلَا حَكَمَ قَوْمٌ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا فَشَا فِيهِمُ الدَّمُ، جب کوئی قوم طاقت کے نشے کے چور کے اندر، اقتدار کے نشے کے چور میں، طاقت، دولت، اپنے پہاڑوں کے نشے کے چور میں جب ناجائز فیصلے کرے گی،
ناحق کو حق دلوائے گی اور حق والے کا حق مروا دیا جائے گا۔ ایسے طاقتور کے فیصلہ کرنے کے چکر میں کہ جس کے سامنے کوئی بولتا نہیں، فرمایا جب ناجائز فیصلے ہوں گے، ناحق فیصلے کیے جائیں گے قوم کے اندر، تو نتیجہ یہ نکلے گا، فرمایا الا فشا فیہم الدم، اس قوم کے اندر خون ریزی عام ہوں گی، پھر اس قوم کو قتل و غارت گری سے کوئی بچا نہیں سکتا، کیونکہ آج اس کے اندر طاقت تھی، اس نے اس طاقت کے نشے کے اندر ایک کمزور کا مال مار لیا، ایک کمزور کے اوپر ناجائز دست درازی کی، کل کو طاقت اسے بھی ملے گی، کل جب طاقت اسے ملے گی تو وہ سارا پائی پائی کا حساب کرے گا، نتیجہ نکلے گا کہ معاشرے کے اندر بگاڑ آئے گا، قتل و غارت گری ہوں گی، یا جب اس کمزور کو موقع ملے گا اور تنہائی کے اندر موقع مل گیا وہ کاٹ دے گا اس کو۔ فرمایا قتل و غارت گری عام ہو جائے گی جب ناجائز اور ناحق فیصلے کیے جائیں گے۔ پانچواں گناہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ پانچواں گناہ یہ ہے وَلَا خَطَرَ قَوْمٌ بِالْعَهْدِ إِلَّا سُلِّطَ عَلَيْهِمُ الْعَدُوُّ، یہ پانچواں گناہ ہے۔ فرمایا جب لوگ بد عہدی کا شکار ہوں گے، بد عہدی ایک معاملہ کیا جاتا ہے کہ تم اور میں ساجے میں کاروبار کریں، ایک عہد ہوتا ہے کہ چلو ہمارے لڑکے کا تمہاری لڑکی سے رشتہ طے ہو چکا، یہ عہد تھا، کاروبار کا اشتراک عہد تھا، کسی کی مدد اس کے وقت پر پہنچانا ایک عہد تھا۔ جب یہ عہد و پیمان ان کا کوئی وجود نہیں رہے گا، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی، تو دسیوں سال کے کاروبار، دسیوں سال کا اشتراک کاروبار، مشترک کاروبار کہ ایک جگہ کاروبار دو لوگوں کا چل رہا تھا، لیکن ایک نے بدعہدی کی عین وقت کے اوپر کہ جس وقت کاروبار بن کے آیا اس وقت ایک کی نیت خراب ہو گئی، اس نے عہد توڑ لیا اور وہ الگ ہو گیا۔ تو جب یہ اس طرح کے عہد توڑے جائیں گے، جب بیاہ شادیوں رشتے ناتوں کے عہد توڑے جائیں گے، جب آپس میں وعدہ کر کے یعنی ایک آدمی سے آپ نے وعدہ کر لیا، آپ کو آدمی نے کہا کہ بھئی فلاں کام اس وقت پہ کر دینا، یہ بڑا اہم کام ہے، آپ نے وعدہ کر لیا کہ ہاں میں کر دوں گا، وہ بڑا قیمتی وقت تھا اور بڑا قیمتی کام تھا، آپ نے وعدہ کر لیا، وہ بے فکر ہو گیا اور آپ وعدے پہ پہنچے نہیں، اس کا اتنا بڑا نقصان ہوا، تو معاشرے کے اندر بگاڑ آئے گا، سدھار آئے گا۔ فرمایا وَلَا خَطَرَ قَوْمٌ بِالْعَهْدِ إِلَّا سُلِّطَ عَلَيْهِمُ الْعَدُوُّ، جب یہ آپس میں لڑیں گے اس چیز کے اوپر تو نتیجہ یہ ہوگا کہ دشمن کو موقع مل جائے گا اور دشمن ان کے اوپر دونوں پہ مسلط ہو جائیں گے، دونوں کے اوپر مسلط ہوں گے، دونوں کا نقصان ہوگا۔ اب یہ جو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 5 گناہوں کا تذکرہ فرمایا کہ کتنی ہی تدبیریں کر لیں، اگر یہ 5 گناہ نہ چھوڑے گئے، ان سے پرہیز نہ کیا گیا، کتنی تدبیریں کر لینا۔ ہم نے دیکھا نمازوں کے پڑھنے والے، 5 ٹائم کی نماز پڑھنے والے، تسبیحات کرنے والے، جماعتوں کے اندر بھی جانے والے، تلاوتیں کرنے والے بھی، اپنے آپ کو دیندار کہنے والے بھی، ان گناہوں کے اوپر نظر کریں، کیا ان گناہوں کے اندر ہم کسی چیز کے اندر مبتلا ہیں کیا؟ پھر یہ نمازیں کام نہیں دیں گی، پھر یہ دینداری اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر کے اندر ہے ہی نہیں، پھر یہ پرہیزگاری بھی اللہ تعالیٰ کی نظر کے اندر نہیں ہے۔ اگر یہ 5 گناہوں کے اندر مبتلا ہے یہ قوم، اور بالکل صاف ظاہر ہے کہ اتنی پہلے سے زیادہ نماز پڑھنے والے لوگ ہیں، پہلے سے زیادہ جماعتوں میں جانے والے لوگ ہیں، پہلے سے زیادہ تلاوتیں کرنے والے لوگ ہیں، پہلے سے زیادہ مدرسے،
پہلے سے زیادہ تقریریں، پہلے سے زیادہ کتابیں، پہلے سے زیادہ وہ تمام آلات، پہلے سے زیادہ جلسے اور جلوس، پہلے سے زیادہ مکتب کھلے ہوئے، لیکن ان سب کے باوجود پہلے سے زیادہ علماء ہمارے درمیان، پہلے سے زیادہ حفاظ کرام، پہلے سے زیادہ قرہ، پہلے سے زیادہ ہمارے درمیان میں مفتیان کرام، محدثین کرام، مفسرین کرام، لیکن پہلے سے زیادہ وہ ساری چیزیں کہ عبرتناک سزائیں دوں گا اس قوم کو اگر وہ ان چیزوں کے اندر مبتلا ہوگی، تو ذرا ٹھنڈے دل سے فیصلہ کریں کہ کیا جتنے گناہ بیان کیے اور ان کی جو سزائیں بیان کی، کیا معاشرے کے اندر وہ سزائیں چل رہی ہیں یا نہیں چل رہی ہیں؟ فیصلہ کر کے بتائیں، کیا ایسا ہے یا نہیں ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تو اگر ان چیزوں سے بچنا ہے تو ہمیں سب کو عہد کرنا ہوگا کہ جن گناہوں سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا، اگر ان گناہوں سے رک گئے تو اللہ تبارک و تعالی یہ حالات پھر بدل دیں گے، ورنہ نتیجہ وہی نکلے گا کہ ہم ہی کو قاتل کہے گی دنیا، ہمارا ہی قتل عام ہوگا، ہم ہی کنویں کھودتے پھریں گے، ہم ہی پہ پانی حرام ہوگا۔ چاہے جتنی امن و آشتی کی باتیں کر لینا، کتنی بھائی چارے کی بات کر لینا، لیکن دشمن مسلط ہو کر رہے گا، یہ زمین تنگ کر دی جائے گی، یہ کاروبار چھین لیے جائیں گے، یہ بلڈنگیں چھین لی جائیں گی، یہ علاقے چھین لیے جائیں گے، یہ مسجدیں، یہ مدرسے چھین لیے جائیں گے۔ اور اگر اس میں ذرا بھی شک ہے تو اپنے پنجاب کو دیکھو، کتنی مسجدیں آج تک ویران ہیں، کتنی حویلیاں ہیں جو دوسروں کے قبضے میں ہیں، ان کی وہ شان و شوکت وہ دوسروں کے قبضے کے اندر ہے۔ اور اگر عالمی پیمانے پر نظر کریں تو اسپین کی طرف نظر اٹھا کر دیکھیں، ان سے مسجدیں چھینی، مدرسے چھینے، ان کی بلڈنگیں چھینی، ان کا ملک چھینا، ان کی زمین ان کے پاؤں کے نیچے تنگ کر دی گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ہلاک و تباہ و برباد کر دیا۔ بچنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے ان چیزوں سے؟ آج کیا بہو بیٹیوں کی عزتیں تار تار نہیں ہو رہی کیا؟ اور اگر آپ احتجاج کریں گے یعنی آپ ہی کی عزتیں لٹ جائیں، آپ ہی کا مال و دولت لٹ جائے، آپ ہی کا گھر و بار لٹ جائے، آپ ہی کا آدمی مار دیا جائے، اور ذرا احتجاج کر کے دیکھو، آپ ہی کو جیلوں کے اندر ڈالا جائے گا، غلطی آپ ہی کی نکالی جائے گی۔ بے نہتے بیچارے جن کے اوپر ننگی تلواریں لے کر لوگ مسلح ہو کر حملہ ور ہونے کے لیے آ رہے ہیں، وہ نہتے، وہ سیدھے سادے لوگ کیا کریں گے؟ آخری چیز ان کے پاس اینٹ پتھر ہی ہوگا، ہتھیار تو ان کے پاس نہیں ہے، لیکن پتھر بازی کے بازوں کے نام سے کہ انہی کو مورد الزام ٹھہرایا گیا، اور قاتل اور حملہ ور اور ظلم و زیادتی کرنے والے وہ کھلے عام جیلوں سے باہر اسی طرح گھوم رہے ہیں، اور جو بے گناہ تھے ان کی بستیاں تباہ کر دی گئی، ان کے نوجوان 13 سال 12 سال کے بچے جو اسپتالوں کے اندر تھے، جو بیمار تھے، ان تک کو لپیٹ لیا گیا۔ یہ تماشے چل رہے ہیں، یہ جگانے کے لیے تماشے چل رہے ہیں، کبھی ادھر ہے، کبھی ادھر ہے، کبھی ادھر ہے۔ یہ تماشے اس لیے ہیں کہ ہم بیدار ہوں اور ہم اٹھ کھڑے ہوں، اپنے دین کے اوپر قائم ہوں۔ جب دین کے اوپر قائم ہوں گے، اور دین کے اوپر قائم ہونا صرف نمازیں پڑھنا نہیں ہے، پورے دین کو، اس پورے دین کے اوپر عمل کرنا ہے، جو مسجد سے باہر کی زندگی ہے، یہ جو بازاروں کی زندگی ہے، یہ جو معاشرے کی زندگی ہے، یہ جو عہد و پیمان کیے جا رہے ہیں، یہ جو رشتے ناطے کیے جا رہے ہیں، یہ جو کاروبار کیے جا رہے ہیں، ان کے اندر دین دکھانا ہے، ان کے اندر آئے گا۔ اگر یہ صحیح ہو گیا تو یہی لوگ محبت کرنے والے بنیں گے، یہی لوگ اپنے قریب اور اپنے سر کا تاج بنائیں گے۔
تو یہ احساس ہے یا نہیں ہے؟ اس احساس، اگر یہ احساس ہو گیا ہو تو ہمیشہ نصیحت اسی کو فائدہ مند ہوتی ہے جو اپنے اندر بدلاؤ لائے، جو اس کے اوپر عمل کرے، ورنہ یہ تقریریں اور یہ حدیثیں اور یہ قرآن کریم کی آیتیں اور ان کے ترجمے اگر ان کے اوپر عمل نہ کیا گیا تو قرآنوں کی بے حرمتی کی جائے گی، حدیثوں کی بے حرمتی کی جائے گی، اور مسلمان کے اندر دم نہیں ہوگا کہ وہ کسی کو روک دے، کسی کے دامن کو، کسی کی گریبان پکڑ لے، کسی کی زبان کو کھینچ لے، یہ دم مسلمانوں کے اندر نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ فرمایا جو پہلا ٹکڑا حدیث شریف کا ہے، پہلا گناہ بیان فرمایا ما ظہر الغلول فی قوم الا القى اللہ فی قلوبہم الرعب۔ جب مال حرام عام ہوگا تو کسی کے اندر ہمت اور طاقت نہیں ہوگی کہ کسی ظالم کو ظالم ہی کہہ دے، کسی کی زبان پکڑ کے کھینچ لے۔ یہ طاقت، یہ قوت، یہ ساری کی ساری ایمان والوں کی قوت صرف ایمان کو قائم کرنے کے اندر ہے، دین کو قائم کرنے کے اندر ہے۔ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی وقت ہے سدھرنے کا، سنورنے کا وقت ہے، ورنہ وقت بڑا قریب آ لیا ہے، اور اتنا قریب وقت آ لیا یہ سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک طرف آمد قریب ہے حضرت امام مہدی علیہ السلام کی، اور ایک طرف دجال کی آمد قریب ہے، اور دنیا طبقوں کے اندر بٹ کر دو طبقے دنیا کے اندر بننے لگ رہے ہیں۔ یہ گوش گزار کر لیں اچھی طریقے سے، جو حق کے معاون ہیں اور حق کے طلبگار ہیں وہ سب صف والے ہوں گے حضرت امام مہدی علیہ السلام کی، اور جو نہ حق کے اوپر خاموش رہ گیا اور اپنے اندر بدلاؤ نہ لایا وہ دجال کی صف کے اندر جانے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور ہماری نسلوں کو حضرت امام مہدی علیہ السلام کے طرفداری والا بنائے، ان کے صف والا بنائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔